یہ سارے کے سارے ایشوز کسی ایسی چیز کو بنیاد بنا کر کھڑے کیے جاتے ہیں جو 7 مہینے 8 مہینے بعض اوقات سال پرانی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. انجینئر صاحب کے کہنے پر اگر ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تو اس دن کیوں نہیں ہوتا؟ ویڈیو تمہاری اپلوڈ ہو جاتی ہے. 7 مہینے بعد اگر کوئی ہنگامہ کھڑا ہو کسی ویڈیو کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہنگامہ کھڑا کرنے والے لوگ مس یوز ہو رہے ہیں کسی اور کے ہاتھوں, یا ان کے اپنے کوئی ذاتی ایجنڈے ہیں جن کو وہ میٹ کرنا چاہتے ہیں. اب دل کا حال تو میں نہیں جانتا, دونوں پاسبلٹیز ہیں, میں دونوں کو کنسیڈر کرتا ہوں اس اعتبار سے, کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا, دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اس طرح کے جب بھی ایشوز آتے ہیں تو میں بڑے صبر سے کام لیتا ہوں. الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, یہ ان کو مفت میں کسی نے بھرتی کر کے دے دی ہیں. بھائی اللہ کے فضل سے 17 سال کی محنت, اللہ کے فضل سے یہ 30 لاکھ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, کم از کم, ویسے تو کروڑوں میں ہیں, کیونکہ ایک ڈیوائس کے اوپر بعض اوقات بڑی اسکرین پہ 10 بندے گھر کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز, کم از کم بھی لگائیں تو 30 لاکھ 3 ملین سبسکرائبرز پچھلے ویکینڈ پہ ہمارے مکمل ہوئے. یہ ہم نے ارن کیے ہیں بھائی اللہ کے فضل سے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سمجھتے ہیں کہ میں باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طرح ہوں کہ جی آپ کسی کو ڈیفیم کر دیں گے یا اسے دھمکا لیں گے, کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس اس وقت درجنوں ای میلز رکھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی, جو ان کے باقاعدہ نمائندے ہیں, واٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر صاحب منجی ٹوکو انہاں دی, سانو تے پتہ ہے تسی کی ہو, اے کی نہیں سے چھڑنا انہاں نو. لیکن میں نے صبر سے کام لیا. کرو پروپیگنڈا جتنا کرنا ہے. اس ایک ویک میں 10,000 سبسکرائبرز بڑھے ہیں. تم نے کیا سمجھا کہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوں یا میں ٹاؤٹ ہوں اسٹیبلشمنٹ کا, جو تم بھی رہے ہو سب کے سب تنخواہیں کھاتے رہے ہو. ریئل ٹائم یہ لوگ آپارے میں جا کے بیٹھتے تھے اور انہوں نے مجھے خود بتایا ہوا اس زمانے میں. ہاں میں نام نہیں لیتا پھر یہ برا مان جائیں گے. انہوں نے سمجھا انجینئر صاحب بھی ایسے ہی ہیں. اصل میں جو جرم خود کسی نے کیا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دوسرا بھی ایسے ہی کرتا ہوگا. جس طرح مولوی میرے بارے میں سمجھتے ہیں انہوں کوئی فنڈنگ ایران تو آندی ہے, سعودیہ تو اتنا پیسہ کی تو خرچ کرتا ہے, کیونکہ وہ خود لے کے کھاتے ہیں نا. اس طرح ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان کو بھی فیض حمید نے اتنا کھلایا کہ وہ خود تو اپنے انجام کو پہنچ گیا, اور ان کو بھی چاہتا ہے کہ بھی اپنے انجام کو پہنچے, ان کی بھی دھمیں کٹ دیں. تو یہ سمجھتے ہیں باقی بھی کھاتے ہوں گے, اور کہتے ہیں ہم جرنلسٹ ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں. تمہاری انویسٹیگیشن تو بڑھ گئی, نکالو کون سے ثبوت ہے. میرے بھائی کسی کی جرت نہیں مجھے آ کے کوئی چیز کہے کہ میں یہ بیان کروں. میرے اسٹوڈنٹس کو میری طبیعت کا پتہ ہے. میں آج آن ایئر آپ کو پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں. 8 سے 1.5-2 سال پہلے جب پیر افضل قادری کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا میرے خلاف, وہ خود کہہ رہا تھا ہم ایجنسیوں نے وعدے کیے تھے, تو مجھے ایجنسیوں نے بلایا ایک میٹنگ ڈی پی او کے آفس میں. وہاں پہ کرنل بھی بیٹھا ہوا تھا ISI کا, باقی لوگ بھی, ڈی سی بھی. اب وہ سارے میرے اسٹوڈنٹس تھے, عمر میں بھی مجھ سے چھوٹے. ڈی پی او مجھ سے بڑے تھے, باقی عمر میں چھوٹے. انہیں میری طبیعت کا پتا, یہ تو کھر دماغ بندہ ہے. اب وہ تمہید بنا رہے ہیں. میں کیا سیدھی طرح گال کرو, کیا مسئلہ ہے دونوں؟ وہ جی آپ ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ لکھ دیں پیر افضل قادری سے نا, آپ معافی مانگ لیں, انشاءاللہ ہم نا وہ ادھر آ رہے جیل میں سنبھال لیں گے. میں نے اس پہ پتا کہ جملہ بولا, یہ ارشاد بھی گواہ, باقی لوگ. میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. یہ جملہ فوجیوں کو سمجھ آتا ہے. میں بھی ایک ڈیفنس کے ادارے میں رہا ہوں, انہیں اس جملے کی ہیٹ کا پتہ ہے. میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. میں نے کہا میں نے پوری زندگی اپنی آخرت کی فکر کی ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کی. اس بدماش کے ڈر کی وجہ سے یا ایجنسیوں کے ڈر کی وجہ سے میں تمہارے کہنے پہ یہ اسٹیٹمنٹ لکھ کے دے دوں؟ میں نے کہا مجھے تم قید میں ڈال دو, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. میں نے جو کچھ کمایا ہے نا اپنی آخرت کے لیے, میں آخری عمر میں اسے داؤ پہ لگا دوں. میرے تو کئی کلاس فیلو فوت ہو چکے ہیں. میں آج بھی زندہ ہوں اللہ کے فضل سے 47 ایئرس کی ایج میں. تو میں تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھوں اوور مائی ڈیڈ باڈی. پھر وہ ظاہر ہے ان کے تو آسان ہی ختم ہو گئے, وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. خیر جب میٹنگ ختم ہوئی, وہ جو کرنل تھا ISI کا, جو وہ DGC کو رپورٹنگ ہوتا ہے, جو فیض حمید تھا کسی زمانے میں, تو اس نے اٹھتے ہوئے گلے لگایا. میں نے کہا ان کو سمجھاؤ کہ غلط بندے سے واسطہ پڑا ہے, اپنے بڑوں کو بھی سمجھا دینا. آج 1.5 سال ہو گیا, ان کی جرت نہیں ہوئی کہ کبھی مجھ سے بات کریں. نیور. انہیں میری طبیعت کا پتہ ہے, انہیں پتہ ہے بات کریں گے تو ان کے رکھ دے گا اگلے دن. مجھے کون گائیڈ کر سکتا ہے؟ تنخواہیں تم لوگوں نے کھائیں, ٹھیک ہے. ایک سیٹ تھی تم لوگوں کے پاس, مشرف کے تلوے چاٹ کے وہ سیٹ لی تھی. جب تمہیں DGISI پاشا نے گود لیا 2011 میں لانچ کیا, اور پھر باجوے نے, پھر تم وزیر اعظم بنے, کہتے ہو میری اتنی لمبی اسٹرگل ہے. ایک سیٹ تم ٹوٹل لبی سی, سبھی اس کے کندھے پہ بیٹھ کے آتے ہیں. نواز شریف بھی انہی کے کندھے پہ بیٹھ کے آیا, باقی لوگ بھی. ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ ہمیں کمپیئر کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے پتا نہیں کرتے. انہیں نہیں پتا نا, ان کو بتا رہا ہوں. اس طرح ٹرولنگ کر کے تم مجھے دبا لو گے, اور تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پالا تھا 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر, ٹھیک ہے. تم نے سمجھا کہ میں بھی وہی ہوں,
اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, جب خان کو انہوں نے فارغ کیا نا, رجیم چینج جو ہوئی وہ پارلیمنٹ میں, تو اس وقت آئی ایس پی آر نے نا ہم سے رابطہ کیا. ہمارے عثمان بھائی کے پاس کرنل صاحب کا میسج آیا کہ جی وہ آئی ایس پی آر ایک پروگرام بنا رہا ہے, فوج کی کافی ٹرولنگ ہو رہی ہے, تو انجینئر صاحب نا ایک چھوٹا سا اس میں نا ہمیں جنرل میسج دے دیں. عثمان بھائی گواہ ہے, میں اس بندے سے ملا بھی نہیں. میں نے کہا اس طرف رخ بھی نہیں کرنا, ہم تمہارے اعلی کار نہیں ہیں, نہ پہلے تمہارے لیے کام کیا نہ بعد میں کبھی کریں گے. اور میں نے عثمان بھائی کو کہا مجھ سے نہیں ملنے کی ان کی ضرورت, ان کے پاس آئے. میں اتنا اپرائٹ بندہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں, اور عمران خان کو انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح ضائع کر دیا استعمال کر کے, پی ٹی آئی کو بھی ضائع کر دیا. حقیقت ٹی وی والا جو وہ لڑکا ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے میرا, تو میں نے اس سے نا ایک دن فون پہ بات ہوئی, اس کے والد صاحب کو بھی کوئی دھمکی دی ہوئی تھی, بھائی کو اٹھایا ہوا تھا, تو میں نے اس سے ایک بات پوچھی, وہ رابطہ کرتا رہتا ہے. میں نے کہا یار یہ مجھے بتاؤ کہ مجھ سے تو کبھی انہوں نے کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے, تو تم لوگوں کے اوپر یہ اتنا کریک ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہے اس نے کیا بولا, یہ پوری پی ٹی آئی گائیڈڈ تھی حقیقت ٹی وی کی. کہنے لگا انجینئر صاحب آپ نے کبھی ان کے لیے کام نہیں نہ کیا, ہم تو کام کرتے رہے, آپ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہیں, ہمیں بھی چھوڑ کے چلے گئے. یہ وجہ ہے جو تمہاری ٹھوکی بھی ہے انہوں نے. آج کہتے ہو معافیا مانگیں گے ہم, معافیا مانگنے سے نہیں کام چلنا, ان کی دوبارہ سے تمہیں تلوے چاٹنے پڑیں گے. پہلے چاٹے تھے نا, اب بھی چاٹنے پڑیں گے, پھر تمہاری جان چھوڑیں گے وہ. میں بھی گارنٹی دے دوں نا تم لوگوں کی, تب بھی نہیں وہ مانیں گے. تو بھائی جنہوں نے کھائی ہوئی ہیں حرام کی تنخواہیں, بھگتو. کل تک لوگوں کو بھگوڑے کہتے تھے, اب سارے بھاگ گئے ہو جی, جعلی کیسز بنتے ہیں جی, دوسرے بھی یہی کہتے ہیں. تو یار کس بندے کے ساتھ متھا لڑایا تم لوگوں نے, ذلیل ہو گئے, کچھ نہیں بنے گا تمہارا. اور دبا تو مجھے سکتے نہیں ہو, تمہارے ابے نہیں دبا سکے جنہوں نے تمہیں پال کے 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر حلال ڈیجیٹل دہشت گردی, ہاں 5th جنریشن وار یاد ہے نا, اسی کا نام ڈیجیٹل دہشت گردی ہے. اون آرام ہے, حلال مسنگ پرسن تے آرام مسنگ پرسن, گلا منو کر دو, اپنی اوقات دیکھو اللہ دے بندے ہو, شرم آنی چاہیے انسان کو. یہ ساری باتیں میں نے ان لوگوں کے لیے کی ہیں جنہوں نے اخلاق کے دائرے سے نکل کر میرے بارے میں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں, ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں گفتگو کی. جنہوں نے اخلاق سے گفتگو کی, شیطان کے ہتھے چڑھ گئے, انہیں ہم پیار محبت سے جواب دیں گے. ان کے ساتھ ہمارا احترام کا رشتہ ہے, اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگرچہ سٹارٹ کرنے والے وہی ہیں 5 بندے. پہلے نمبر پہ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, اسٹوڈنٹس ہیں میرے. انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ میں نے نمازیں انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہیں. تو بھائی پوری زندگی جتنی نمازیں پڑھو گے, تمہاری نمازوں کا ثواب تو مجھے ویسے ہی مل رہا ہے الحمدللہ. یہ فیض امید کو نہیں جائے گا, نہ عمران خان کو ثواب جائے گا, نہ آصم منیر صاحب کو جائے گا. لیکن احترام سے انہوں نے بات کی. پورا ولاگ ان کا جھوٹ کے اوپر پروپیگنڈے پہ مبنی ہے, لیکن ڈیسیوڈ ہے, اس لیے میں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں, اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ تعالی ایک ایک چیز. انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو مولوی پورا پہ گیا ہوں, تسی تو شاہی کوئی نہیں ہو, ممی ڈیڈی برگر کھانے والے ہو, تھوڑا سا نہیں نکلنا ہونا, کہ میں تو انہوں نے کچھ نہیں سمجھتا. دوسرے آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے خود کہا کہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں احترام کرتا ہوں, عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, انہوں نے رسپیکٹ دی. تیسرے نمبر پر جنید سلیم صاحب, وہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا بیٹا بھی اسٹوڈنٹ ہے, ماشاء اللہ تعالیٰ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہر موقع پہ جو لج فرائی کرواتے ہیں نا, وہ سیاست.pk والے ہیں. ان کے جو سوراب بھائی ہیں میرے اسٹوڈنٹ ہیں. غلطی ہو جاتی ہے, فون کرتا ہوں, انجینئر صاحب ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, حکم کرے, میں نے کہا نا, اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن غلطی کے بعد وہی جو پاکستانی قوم پہلے غلطی کرتی ہے, پھر کہنی غلط ہو گیا. 5ویں نمبر پر عامر متین صاحب, وہ بھی, ان کی وائف بھی اسٹوڈنٹ ہیں. بلکہ ابھی میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے میرا بیٹا بیمار ہے, اس کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اسے شفا دے, آپ لوگ بھی دعا کریں, آمین. وہ تو خیر 5ویں نمبر پہ میں نے جن کا ذکر کیا, انہوں نے تو ولاگ بھی نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب میں نے دیکھ لیا تھا, یہ ویڈیو پرانی ہے, یہ مس یوز ہو رہی ہے, تو میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا. باقی 4 نے اپنی لا علمی کی وجہ سے یا شیطان کے ہتھے چڑھ کر, ظاہر شیطان تو ہر شخص کے ساتھ اٹیچ ہے, میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے, میں کوئی معصوم تو نہیں ہوں, لیکن نیت کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی انٹینشن میلافائڈ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, اینو دوبارہ لانچ کیتا انہوں نے. کون کہہ رہے جو خود تنخواہ کھاتے رہنے, میں تو ایک دن بھی کروایا نہیں انہوں نے کھاتا. تو یہ جب آپ انٹینشن کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں نا, پھر زیادتی والی بات ہوتی ہے. اب یہ سٹوری کیسے سٹارٹ ہوئی, سوموار والے دن, یہ بھی پوری پلاننگ کے ساتھ, اتوار کی رات کو کلپ اپلوڈ ہوا. ظاہر ہے اس وقت تو میں نے بولنا نہیں تھا, پورا ایک ہفتہ جو ہے گند مچاتے رہے. اگر یہ جمعرات کو انہوں نے کیا ہوتا تو میں اتوار کو بول بیٹھتا. سوموار کی صبح آ کے جناب یہ کلپ مارکیٹ میں عام ہوا, شام کو شاید اپلوڈ کر دیا تھا انہوں نے, لیکن ظاہر ہم تو زور کے پروگرام ختم کر دیتے ہیں. مجھے صبح سویرے نا ناشتے کے بعد نا ہمارے اکیڈمی کے ممبر ہیں فہد بھائی, ان کا میسج آیا, اس میں ایک لنک تھا. میرے کو ٹھیک پا موبائل, میرے کو کہڑا ایجنسیاں لے ہو, چتر موبائل نے, ٹھیک ہے, ٹھیک پا موبائل. اب اس نے لنک بھیج دیا, اس پہ تو نہیں لنک چلتا. تو میں نے کہا شاید کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو کوئی کرنٹ افیئر ہے, کوئی بعض اوقات ہو جاتا ہے, تو مجھے وہ لنک اس طرح لوگ بھیج دیتے ہیں.
تو میں نے ایک دوست سے ریکویسٹ کی کہ یار کہ میں ایک میسج بھیج رہا ہوں, ذرا یہ ویڈیو لگا کے دیکھو یہ کون سی ویڈیو مجھے بھیجی ہے. ویڈیو کھولی تھے اگے عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, اور وہ اپنے اخبار زرعی ارشاد فرما رہے. خیر بعد میں نے وہ ویڈیو جب مجھے پتا چلا تو میں نے ویڈیو لگا کے, وہ ظاہر یوٹیوب پہ تھی, میں نے دیکھ لی. میں نے کہا یار دیکھو ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہوا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میرے نمبر ہیں, ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے اور ہم رابطے میں بھی رہتے ہیں, ان کے اپنے دوست, یہ سب کچھ ایک فون کال کے اوپر اویلیبل ہوتے ہیں. ابھی بات نہیں ہوئی تو صبح ہو جائے گی, اس سے زیادہ نہیں, چند گھنٹوں میں ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. پھر ایک ایک کر کے سارے باہر نکلے, کئی تو بیچارے اپنے بھول پان میں, بعض اپنے ڈالرز بنانے کے لیے, سارے آگے جناب کلپس بناتے جا رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار دیکھو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہو کے اور اس طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, انہیں پتہ نہیں یہ 7 مہینے پرانی ویڈیو ہے. ٹی سی ایم والوں کو میں نے ریکارڈنگ دی تھی, اور ان کے جو طلحہ بھائی ہیں ان کے اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ ہے, طلحہ احد, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. 1.5 گھنٹے کی ہے وہ, اس میں سے 14 سیکنڈ, ایک بندے نے 2.5 منٹ, ایک نے 4 منٹ, اندازہ کرو. تو میں نے وہ حرکت نہیں کی جو انہوں نے کی تھی. میں نے پتا کیا کیا, میں نے چپ کر کے فون ملایا. سب سے پہلے میں نے جنید سلیم صاحب کو کیا. میں نے کہا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی؟ کہتے ہیں میں نے وہ کٹا ہوا کلپ, میں نے کہا اس میں تو 6 کٹنگ ہے ایک کلپ کے اندر, تصویر کا ایک رخ بیان کیا ہے اور دوسرا بھی ہوا ہے. کہتے ہیں پوری ویڈیو بھیجیں. میں نے پوری ویڈیو بھیجی. پھر انہوں نے اگلا ولاگ کیا, اس میں انہوں نے کچھ چیزیں تو مانی کہ یہ میلافائڈ انٹینشن نہیں, ایجنسیوں کا بندہ نہیں, بس اس کو سمجھ نہیں آئی ہے. وہ تو میں آج ثابت کروں گا سمجھ کس کو نہیں آئی بھی, یہ تو اللہ تعالیٰ جسے سمجھ دے نا. جو چیزیں نیوٹن کو سمجھ نہیں آئی تھی 200-250 سال بعد آئنسٹائن کو سمجھ آ گئی. یہ تو نہیں اب کہہ سکتا کوئی کہ آئنسٹائن تو بہت چھوٹا ہے, نیوٹن کو لوں. ٹھیک ہے, تو علم کی دنیا علمی بات ہوگی. میں نے کہا یہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں انجینئر صاحب, میرے تو اپنے بیٹے نے مجھے 9 کلپ بھیج دی ہے کہ دیکھیں یہ 9 مئی پہ بھی انجینئر صاحب کا کلپ, 26 نومبر پہ بھی, قاتلانہ حملے کے اوپر بھی, ان مسائل کے اوپر انجینئر صاحب کے کلپ ہیں سارے, اور آپ نے ان پہ اس طرح ویڈیو بنا دیے. پھر میں نے رابطہ کیا عمران ریاض خان صاحب سے, ان کے قریبی ایک دوست ہیں, ان کا نام بھی جنید ہے. انہوں نے آڈیو بھیجی, عمران ریاض نے مجھے آڈیو واپس بھیجی, جی انجینئر صاحب کی میں ویڈیو ابھی بھی دیکھتا ہوں, بڑا احترام کرتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ویڈیو 7 مہینے پرانی ہے, اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے عدت کیس پہ بات کی ہوئی ہے, سارے چیزوں پہ بات کی ہوئی ہے. بھائی مسنگ پرسنس پہ آج تم بات کر رہے ہو, میں نے اس زمانے میں کی ہوئی ہے, وہ ذرا لگا کے تو دیکھو. ہمارے غلام حیدر بھائی نے ساری پرانی میری ویڈیوز چلا کے نا ان کا کچا چٹا کھول دیا. میں نے نہیں اس کو کہا, اس نے خود کیا. میں خود کرنے پہ آیا نا تو میں چھوڑوں گا کچھ نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل اصلاح ہے, ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اچھا جی, عمران ریاض خان صاحب کا مسئلہ ہوا. پھر آفتاب اقبال صاحب سے رابطہ کیا. وہ کہتے ہیں جی صاحب رابطہ کیا تھا تو جواب نہیں ملا. اور میں نے کہا جی آپ نے رابطہ کیا ہے, رات کے وقت صبح آپ سے بات ہو جانی تھی, اتنی کون سی ایسا مسئلہ تھا, آپ نے ویڈیو پکڑ کے ریکارڈ کروا دی. انتظار کر لیتے, کوئی ایٹم بم تو نہیں گرنے لگا تھا ملک کے اوپر, انتظار کر لیتے. اور ایگزیکٹلی 24 گھنٹے کے اندر میں نے رابطہ کر لیا ان سے. خیر انہوں نے اسی وجہ سے پھر اگلا ولاگ بھی ریکارڈ کیا, اس میں کہا جی انجینئر صاحب کی کوئی انٹینشن ایسی نہیں تھی, نہ میں انہیں یوں سمجھتا ہوں, لیکن یوں ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی میں ریبٹل کر دوں گا. یہ بھی ہوئے. پھر میں نے سوراب بھائی کو فون کیا, انہوں نے کہا جی حکم کریں, میں اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں نے کہا جی آپ کا چینل ایسا کرتا ہے, نہیں آپ انٹرویو دیں, اپنی کلیریفیکیشن دیں انشاءاللہ. میں نے کہا یار یہ ضرورت نہیں ہے, میں نے آپ کو صرف بتانا تھا کہ اللہ سے ڈریں, جھوٹ بولنے سے پہلے ذرا دیکھ لیا کریں. پھر طارق بدین کو فون کیا, انہوں نے کہا جی میں تو ویڈیو بنائی نہیں, مجھے تو پہلے پتا چل گیا تھا. میں نے کہا مجھے تو امید تھی کہ آپ بھی اپنا لچ فرائی کریں گے اس میں. کہتے ہیں نہیں مجھے پتا تھا, اور مجھے اس کا کانٹیکس بھی پتا ہے کہ یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تھی, ایسے ہوئی تھی. لو جی, میں نے ایمانداری کے ساتھ 5 بندوں کے ساتھ بات کی. اس کے بعد آج میں 7 دن کے بعد آلموسٹ اس کلپ کے اپلوڈ ہونے کے آپ سے بیٹھ کے لاجیکلی گفتگو کر رہا ہوں. سب سے رابطہ کرنے کے بعد 5 کامن چیزیں جن پہ ہم ایگری کیے ہیں, وہ ذرا آپ سن لیں. میں ذرا انجینئر ہوں تو میں انجینئر کے طریقے سے ہی انہیں سمجھاؤں گا. 5 چیزوں پہ یہ سب کے سب ایگری کیے مجھ سے. کون؟ عمران ریاض خان صاحب حفظہ اللہ تعالی, آفتاب اقبال صاحب حفظہ اللہ تعالی, جنید سلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی, سیاست.pk کے سہراب بھائی حفظہ اللہ تعالی, اور طارق متین صاحب حفظہ اللہ تعالی. یہ 5 اس بات پہ میرے ساتھ ایگری ہیں. 5 باتوں پہ. کامن پوائنٹ نمبر 1, انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا, سوائے طارق متین کے. انہوں نے کہا مجھے پتا تھا اس لیے میں نے ولاگ بھی نہیں بنایا. باقی 4 نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 7 مہینے پرانی ہے. 26 نومبر 2024 سے بھی 4 مہینے پرانی, جولائی 2024 کی یہ ویڈیو ہے. یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جرنلسٹ, اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں, آپ کو نہیں پتا. اور اپنی جرنلزم کا حال ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ویڈیو آپ کی یہ پرانی ہے. لو سامو. اور میری اس ڈانٹ کو آپ نے ایک ٹیچر کی ڈانٹ سمجھنا ہے, یہ میں کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا. کامن پوائنٹ نمبر 2, 5 نے مانا کہ انجینئر صاحب آپ واحد بندے ہیں جو 9 مئی پر بھی بولے, قاتلانہ حملہ ہوا خان صاحب پہ اس پہ بھی بولے, ان دنوں توہین مذہب کا الزام بھی لگا تھا, پرائم منسٹرشپ سے وہ فارغ ہو چکے ہوئے تھے, اور ٹی ایل پی والے ان کے خلاف ہنگامہ کر رہے تھے, میں اس پہ بھی بولا. مسنگ پرسنس کے اوپر پہلے بھی بولا, بعد میں بھی بولا, اب تک بول رہا ہوں. عدت کیس کے اوپر تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروایا.
8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर भी बोला, सब ने एग्री किया जी, हमें पता नहीं था वीडियोस अपलोड है। भाई यूट्यूब तो नहीं झूठ बोलती ना, यूट्यूब तो नून लीग एस्टैब्लिशमेंट या पीटीआई की नहीं है, ना बरेलवी देवबंदी अहले हदीस है। अल्लाह का शुक्र है वो गोरा साहब है, अपलोडिंग डेट नीचे आ जाती है। और इन वीडियोस की जो व्यूअरशिप है वो लाखों में है, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 4 लाख, ये नहीं है कि किसी खोड में है कोई क्लिप। कॉमन पॉइंट नंबर 3, मैंने इन 5 को कहा कि मुझे बताओ जिन मौलवियों ने इमरान खान से फायदे उठाए, रो रो के दुआएं की, अपना कारोबार लॉन्च किया, उनकी तरफ से स्पोक्समैन बने हुए थे, ताहिर अशरफी साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, और बाकी उलमा, नूरुल्लाह कादरी साहब, बाकी ये किधर हैं? इनके खिलाफ क्यों नहीं ट्रेंड चलाते जिन्होंने तुमसे तनख्वाहें लेकर खाई हुई है, फायदे उठाए हैं? इनके खिलाफ भी ट्रेंड चलाओ ना, कि ये क्यों नहीं बोल रहे? एक वीडियो उन्होंने निकाली हुई है, वो भी तारिक जमील साहब कुछ नहीं बोले हुए, मुझे पता है वो बहुत समझदार है। हाँ, इन्होंने जानबूझ के उसकी हेडिंग ऊपर बना दी हुई है कि जी वो बोल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। उनके जीन्स ही नहीं है इस तरह के कि वो बोल सके। उनके खिलाफ कोई ट्रेंड नहीं चला रहे हो जिन्होंने फायदे भी उठाए। मेरे खिलाफ क्यों? इसका मतलब है गल विच कोई और है, सौदा मुक गया जे तां काम शुरू किया जे, या आप लोगों को गालियां पड़ रही थी मुल्क छोड़ने के ऊपर, तो आपने कहा कि हम रुख ही दूसरी तरफ बदल दें। ये वो बातें जो इनके अपने लोग भी कह रहे हैं, शेर अफजल बरवल साहब, बाकी लोग। लेकिन चले, ये बहुत सख्त जुमले होंगे, ये मैं सिर्फ इनको बताने के लिए कह रहा हूं कि मैं ये बोल सकता था जो लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसने जन रखता हूं कि आप शैतान के हत्थे चढ़े कम अज कम। कॉमन पॉइंट नंबर 4, सब ने कहा, वीडियो में भी कहा कि आपकी जो दीनी खिदमत है हम उनकी कदर करते हैं, आप रेफरेंस से बात करते हैं, आपने फिरका वारियत के खिलाफ ऐलान जंग किया है, हम पहले भी आपके स्टूडेंट्स थे, आंदा भी रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, सारे स्टूडेंट छोड़ जाए, मैं तो अपनी आखिरत की फिक्र में हूं। हमें यह फर्क पड़ा है कि बाकी लोगों के खिलाफ तुम ट्रेंड चलाते हो ना, उनके सब्सक्राइबर्स 1.5 लाख कम हो जाते हैं, मेरे इस एक हफ्ते में 10,000 बढ़ गए हैं। हाँ, मनु तो फर्क पे आ जाए। लो जामो, तुम लोग ये समझते हो कि मैंने ये स्टूडेंट्स जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मदद से लॉन्च किए हैं, जिस तरह तुम लोग किसी जमाने में लॉन्च हुए थे। अब कह रहे हैं हमने माफी मांग ली है। रुक जाओ, रुक जाओ, अच्छा इतनी जल्दी नहीं होती माफी। हाँ, और माफी तो बाकी लोग भी मांग चुके थे, वोट को इज्जत दे रहे थे, दोबारा से फिर उन्होंने बैत कर ली। तुम्हारा भी क्या एतबार है? आराम से देखेंगे, सब्र करो भी। तो दीनी खिदमत अल्लाह के फजल से हमने इसको अर्न किया है अपनी आखिरत की फिक्र में, हमें कोई इस तरह की धौं जबरदस्ती नहीं कर सकता अल्लाह के फजल से। कॉमन पॉइंट नंबर 5, इस पे भी वो एग्री किए, अगरचे वो कह रहे हैं जी इंजीनियर साहब की फील्ड नहीं, वो ना बोले। अब वो देखे सारे कह रहे हैं नहीं आपको भी हक है, आप बोल सकते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। फिर इंजीनियर साहब कहते हैं मेरे मकसद नहीं था पॉलिटिक्स पे बोलना, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, तो बोले क्यों है? और अगली बात भी सुनो ना, कटा हुआ क्लिप 5 कटिंग मैंने उसमें कहा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे नौजवान बच्चों ने 90s की सियासत नहीं देखी हुई है, उस वक्त भी यही कुछ होता था। तो मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं कि इन पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे अपने मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं करना। इनके बच्चे बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, तुम्हें यहां पे मरवा रहे हैं। किधर है खान साहब के बच्चे? बाहर है जी, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। अच्छा जी, तो हसन नवाज और हुसैन नवाज भी तो पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनको क्यों ताना देते हो? तो ये ताने छोड़ दें, सब एक कुछ हो। हाँ, एक कुत्ता रोस्ट है, दूसरा बिल्ली रोस्ट है दो ही ग्राम। हाँ जाहिर है, आप मान रहे कहते नहीं वो थोड़ा है कोई ज्यादा है। हाँ जी, ये वो गिलास है जिसमें 100 कतरे हैं गटर के, इसमें एक है तो ये पी लें जनाब, हम एक वाला भी पीने के लिए तैयार नहीं, हम पाक पानी पिएंगे। इस तरह की हरकतें छोड़ दें। तो आप बात ना करें, आपकी फील्ड नहीं है। अपनी फील्ड ये कि सारे जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट की कब से फील्ड होगी वो पॉलिटिक्स पे बात करें? सिर्फ पॉलिटिक्स को रिपोर्ट कर सकता है। और अभी इमरान रियाज खान साहब हफिज़हुल्लाह ने खुद माना, जो मैं कहता था ये नहीं मानते थे, अब उन्होंने माना कि इंजीनियर साहब जो आप कहते हैं ना बैलेंस बात क्या करें, तो हम बैलेंस नहीं कर सकते, हम तो ये लाइन लेंगे। तो उन्होंने खुद मान लिया कि मैं सहाफी नहीं हूं, मैं पीटीआई का फ्रंट मैन हूं, ये खुद माना है उन्होंने। तो भाई सहाफत छोड़ दो, आप ज्वाइन करो इसको, पॉलिटिक्स को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें कह रहे हो कि हम पॉलिटिक्स में, और तुम्हारे अनपढ़ टीनेजर्स बच्चे पॉलिटिक्स पे कमेंट्स कर रहे हैं, गालियां लिखे लोगों को, उनको हक है, मुझे कोई हक नहीं है। और अल्लाह के फजल से तुमसे और तुम्हारे बड़ों से ज्यादा ही पॉलिटिक्स आती है। आज जिन लोगों को तुम लोग बड़ा पसंद कर रहे हो ना, इन्हीं लोगों से तुम लोग नफरत करते थे। मतीउल्लाह जान और इज़ाद सैयद मेरे एकेडमी में आए, हमारी एकेडमी में बैठे हुए लोगों ने मुंह बनाए हुए थे, जो यहां पे इमरान खान के हत्थे चढ़े हुए थे, बूथे बने हुए थे इतने तरह इनके। आज हमें कहते हैं ये अली भाई देखे मतीउल्लाह जान ने क्या फरमाया, और मैं कह जा उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं नाम नहीं लेता फिर बुरा मान जाएंगे। उस टाइम बूथे पढ़ाए सन सारे ने, और सारे नीचे जी अली भाई किनसे मिल रहे हैं। हालांकि मतीउल्लाह जान आज भी वहीं पे खड़ा है, असद अली तूर वहां पे ही खड़ा है, इज़ाद सैयद वहां पे खड़ा है, ये तीनों मेरे दोस्त हैं, मुझसे राब्ते में हैं। और मेरे बारे में पूछना है ना कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट के बारे में क्या अकीदा है, तो इज़ाद सैयद से पूछो, वो पीछे से जेलम के। और अभी ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इज़ाद सैयद ने वहां खिताब किया और उसने इनके मुंह के ऊपर चपेट मारी है। उसने कहा कि अचकज़ई साहब के अलावा किसी को हक नहीं पहुंचता यहां पे कि वो नजरियाती बने। अगर कोई है नजरियाती तो अचकज़ई है, जो हमेशा से है। अभी मुझसे पहले पूछ लेता ना इज़ाद सैयद, तो मैं कहता ये भी उधर बोलना है तुमने, हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है।
کبھی حامد میر صاحب کی تعریف کر دی, ان کے بوتھے بن جاتے تھے. آج حامد میر کے بغیر چلتے نہیں یہ لوگ. تو حامد میر تو چینج نہیں ہوا, تم لوگ چینج ہوئے ہو. حامد میر تو وہی کھڑا ہے. ہاں تو آپ کہنا جی انجینئر صاحب کو پالیٹکس کا نہیں پتا, اور تمہیں نہیں کوئی پتا. تمہیں ہن سمجھ آئی ہے بڈھے ویلے. انجینئر صاحب تو اس ٹائم بھی انہوں نال سن, اور ابھی بھی اگر میری گارنٹی لینی ہے انہی سے لے لو. اسد علی طور کو فون کرو, مطیع اللہ جان کو فون کرو کہ علی بھائی کے کیا تھاٹس ہیں. میری زندگی میں کبھی کوئی وقت ہی نہیں آیا کہ میں ان کا اہل کار بناؤں. جس طرح مولا علی علیہ السلام 8 سال کی عمر میں رسول اللہ کی طبیعت میں تھے, باقی صحابہ تو کافر سے مسلمان ہوئے, مولا علی نے تو آنکھ ہی اسلام میں کھولی ہے. میں نے اپنی شعور کی آنکھ اپنی کالج یونیورسٹی کے لیول کے اوپر جب کھولی تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ یہ سارے کا سارا فراڈ چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنے گھوڑے لانچ کرتی ہے, پھر ان کو یوز کر کے پھینک دیتی ہے. یہ آپ کی زندگی میں ہے کہ آپ کبھی نظریاتی نہیں تھے اور آج نظریاتی بنے. ہمیں سمجھا رہے ہو یار, کل کے بچے آ کے عمر میں بے شک بڑے ہو, علمی طور پہ بات کرو. تو اس قسم کی باتیں کر کے ٹرینڈ چلا کے انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا.